اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے اور ٹاپک اور عنوان اور موضوع آپ کی شخصیت ہوگی، اور تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکا وہ اس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ چھٹے امام علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس ہے، اور پہلے وہ چیزیں کہ جو بتائی جانی چاہیے امام کے سلسلے میں، کہ جس کے ذریعے ہمیں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور تاریخی پس منظر امام کے زمانے کا پتہ لگ جائے، اور اس کے بعد پھر یہ بتانا کہ ہر امام پچھلے والے امام سے وراثت کے ذریعے، انہیریٹنس کے ذریعے، بغیر ٹریڈیشنل جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے، وہ جو ٹریڈیشنل طریقہ جس کے ہم یوز ٹو ہے کہ علم حاصل کرنے کا، اس طرح سے علم امام حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک خاص طریقے سے علم منتقل ہوتا تھا۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ والذاریات کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ چھٹے امام علیہ السلام کی شخصیت میں جو خصوصیات ہیں، ہمارے ہر امام کی شخصیت میں کچھ خصوصیات ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خصوصیات، کوالٹیز، کریکٹرسٹکس مولا کائنات کی شخصیت میں ہے مولا حسین کے پاس وہ نہیں ہے۔ اگر شجاعت مولا علی کے پاس ہے تو امام سجاد کے پاس شجاعت اور بہادری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، حکم خدا کے مطابق ہر امام نے اسی کام کو انجام دیا۔ امام سجاد کو الگ ذمہ داری سونپی گئی، امیر المومنین کو الگ ذمہ داری سونپی گئی، اور ہر امام کی الگ ذمہ داری تھی۔ یہ ذمہ داری کہاں سے آئی؟ ہمیشہ اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے ممبر پر سے کہ امامت کس چیز کا نام ہے۔ پہلے اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں، اور پھر دوبارہ آیت کا ترجمہ کہ پروردگار عالم فرما رہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ اب یہاں سے ذرا توجہ کیجئے گا کہ کس انسان کو عبادت کرنی ہے۔ یہ پروردگار بڑے کسی انٹیلیجنٹ جانور یا حیوان کی بات نہیں کر رہا، یہ پروردگار بات کر رہا ہے انسان کی، کہ جس کو پروردگار عالم نے بولنا سکھایا، عقل و شعور دیا۔ یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جو عجیب و غریب انوینشنز کر رہا ہے، ڈسکوریز کر رہا ہے۔ 200 سال پہلے کی انوینشنز دیکھیے آپ، جو موسٹ ایڈوانس آپ کے پاس اور ہمارے پاس، انسان کے پاس اکوپمنٹ ہوتا تھا، اپریٹس ہوتا تھا، چیزیں ہوتی تھی، اور آج کی چیزیں دیکھیے آپ، انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی، انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ انسان مختلف ادوار سے، مختلف ایرا سے، مختلف زمانوں سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا۔ 500 سال پہلے کے انسان کو بھی خدا کی عبادت کرنی تھی، 500 سال بعد کے بھی انسان کو خدا کی عبادت کرنی ہے۔ 2020 میں ہم ہیں، ہم کو خدا کی عبادت کرنی ہے، اور اسی طرح سے 2030 اور 30-20 اور 40-20 اور 50-20 میں جو ہوگا اس کو بھی خدا کی عبادت کرنی ہے۔
تو یہ انسان جو اس طرح سے مختلف ادوار سے گزر رہا ہے، اس کو خدا کی عبادت کرنی ہے۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ انسان کی ضروریات تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن اسے عبادت اسی خدا کی کرنی ہے، اسی طرح سے کرنی ہے۔ تو یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ لہٰذا دوبارہ آیت کا ترجمہ، میں نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ اچھا، اب آتے ہیں امامت کی طرف، کچھ جملے امامت کے حوالے سے۔ امامت کیا ہے، اور پھر کہ ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے، اور ہمارے سیکٹ کو، ہمارے فرقے کو شیعہ جعفری، اور ہمارے فرقہ جو ہے اس کو منسوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کے ساتھ۔ اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ جب مدینہ میں بہت سارے مدرسے بنے اور ریلیجیس یوں کہیے سیمینریز بنی، ریلیجیس اسکول بنے، تو وہاں پر امام صادق علیہ السلام کا بھی اپنا مدرسہ تھا جہاں آپ اپنے شاگردوں کو درس دیتے تھے۔ ہر فقہ، ہر جوریسپروڈنس اپنے لیڈر، اپنی جو سب سے ہائیسٹ اتھارٹی تھی اس کے نام سے منسوب ہوئی۔ فقہ مالکی، فقہ حنبی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی، جو امام جعفر صادق سے علم حاصل کیا جنہوں نے، انہیں کہا گیا جعفری، تو فقہ جعفری اس لیے۔ اب جا کر دیکھتے ہیں ہم کہ حدیث اللہ میں امام صادق علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے، اور امام کے بارے میں کیا بیان کیا گیا، اور پھر شیخ طوسی نے اور غیبت نعمانی میں کیا بات کی گئی امامت کے بارے میں اور حدیث اللہ کے بارے میں۔ اچھا، پھر اس کو میں بتا دوں امام کی تاریخ ولادت کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی، امام صادق علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے 148 ہجری، 148 ہجری، اور تاریخ ولادت ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے 80 ہجرہ، یعنی کربلا کے واقعے کے 20 سال بعد پیدا ہوئے، اور امام سجاد کی شہادت کے 15 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ٹھیک، اس کا مطلب ہے امام صادق علیہ السلام نے کچھ وقت اپنے دادا امام سجاد کے ساتھ گزارا، اور پھر کچھ وقت اپنے پدر گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں گزارا۔ تو یہ ایک بات۔ اور پھر اب چلیے امامت کسے کہتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی آتے ہیں تو امامت کے بارے میں انالیسس کرتے ہیں، انالیٹیکل گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن ہر جگہ ہم اپنے ڈیٹا کو جو ہم نے کلیکٹ کیا ہے تاریخ سے، اس کے ذریعے ہم امام کی شخصیت کو انالیسس نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ چلیے روایت کی طرف کہ جو غیبت نعمانی اور غیبت شیخ طوسی میں ذکر ہے، اور اصول کافی میں مرحوم شیخ کلانی نے جس کا ذکر کیا۔ واضح سی بات ہے کہ جب ہم کسی خاندان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی پرسنالٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی اسپیسیفک ایک سرٹن شخص اور شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف، اس کی شخصیت کا جو تمام کی تمام لوکیشن ہے، جو اس کی خصوصیات ہیں، وہیں سے لیں گے کہ جہاں پر اس نے خود اپنی ذات کو ڈیفائن کیا ہوگا۔ آپ جا کر جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بات کریں، مہاتما گاندھی کے بارے میں بات کریں، تو اگر ان کی آٹو بایوگرافی ہے تو وہاں سے لیں گے، یا ان کے قریب ترین لوگوں سے لیں گے۔ تو ائمہ کے بارے میں ہم کہاں سے لیں گے کہ امام نے کیا کیا، کیوں کیا، کس بنیاد پہ کیا؟ احادیث سے لیں گے، کہ جہاں پر وہ احادیث جو امام نے خود بتائے کہ دیکھو ہم نے فلاں کام اس وجہ سے کیا، فلاں کام اس وجہ سے۔ تو روایت ہمارے پاس یہ کہ ما نزل من السماء کتابا الا الوصیہ، آسمان سے وصیت سیلڈ صورت میں، کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوئی مگر وصیت۔ جبرائیل ایک وصیت لے کر آئے، اس پر 12 مہریں لگی ہوئی تھی، 12 سیل تھی اس کے اوپر، اور رسول خدا کو لا کر دی۔ یہ کیا ہے؟ جبرائیل کہا کہ ہذہ وصیتک فی امتک لاہل بیتک، اے محمد مصطفیٰ یہ آپ کی وصیت ہے کہ جو آپ اپنی امت سے کہیں گے۔ کس کے بارے میں یہ وصیت؟ یہ آپ کے گھر والوں کے بارے میں۔ کون سے گھر والے؟ آپ کے وہ گھر والے جو نجیب ہیں، جو پاک و پاکیزہ ہیں، جو طیب و طاہر ہیں، اور جو اولاد علی بن ابی طالب سے ہیں۔ 12 مہریں، میں نے کیا کہا؟ 12 مہریں لگی ہوئی تھی اس وصیت پر، 12 سیلز تھی۔ سیل ہوتی ہے نا، ہم لگاتے ہیں لیٹر کے اوپر۔ رسول خدا جب گئے تو وہ وصیت آپ نے مولا کائنات کو دی، مولا کائنات نے سیل کو توڑا، دیکھا جو لکھا تھا اس پر پڑھا، عمل کیا۔ مولا کائنات جب گئے تو امام حسن مجتبیٰ کو دیا، امام حسن مجتبیٰ نے سیل کو توڑا اور اس کے بعد اس کو پڑھا، جو لکھا تھا عمل کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر امام اپنے زمانے میں اس حکم کے مطابق چلتا ہے کہ جو حکم اس کو رسول خدا کی وصیت کے ذریعے ملا۔
تو یہاں سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم امام کی شخصیت کا انالیسس کریں، اگر ہم امام کی شخصیت کے اوپر انالیٹیکل گفتگو کریں تو یہ ایک حد تک تو شاید ہماری سمجھ میں آئے، لیکن بعض دفعہ امام کی زندگی میں ایسے واقعات ملیں گے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے اور ہم ان کا انالیسس نہیں کر پائیں گے، صحیح کنکلوژن تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ امام ہمیشہ ان سرکمسٹینسز کے مطابق کام نہیں کرتا جو آپ کی اور میری سمجھ میں آ رہے ہو، بلکہ امام کی بنیاد اور بیس کیا ہے؟ وہ وصیت ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، لہذا امام اس کے مطابق چلتے۔ اب آپ سید الشہداء کے بارے میں بات کریں، اگر یہ کر لیتے تو یہ نہیں ہوتا، مسلم ابن عقیل وہ کر لیتے تو یہ نہیں ہوتا، سید الشہداء نے وہ کام کیوں نہیں کیا، مولا کائنات یہ کر لیتے تو شاید یہ نہیں ہوتا، فلاں کام کر لیتے تو فلاں کام نہیں ہوتا۔ یہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں اگر کر لیتے، اگر ایسا ہو جاتا، لیکن مولا کائنات کو، امام حسن کو، امام حسین علیہ السلام کو خدا کے حکم کے مطابق چلنا ہے، ائمہ علیہ السلام کو خدا کی مشیت کے مطابق چلنا ہے، اور وہ خدا کی مشیت ہمارے اور آپ کے اکیڈمک ڈیٹا اور جو ہم کو اطلاعات ملی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پوری انفارمیشن ملی ہو، ہم پڑھ لکھے آدمی کتابوں سے پڑھ کر ہر چیز کو نکال لیں۔ امامت نام ہے خدا کے حکم کے مطابق چلنے کا، یہ بات واضح ہوگی۔ اب چلیے امام صادق علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کیا کہا گیا حدیث اللہ میں۔ حدیث اللہ کیا ہے؟ حدیث اللہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری، شب جمعہ کو حدیث قصہ پڑھنے والے جانتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری گئے جناب سیدہ کی بارگاہ میں، کچھ اصحاب تھے جن کو اجازت تھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں شرف یاب ہونے کی، سلمان، ابو ذر، مقداد، بلال حبشی، ان کو جابر بن عبداللہ انصاری گئے مبارکباد دینے کے لیے مولا حسین کی ولادت کی، تو دیکھا کہ بی بی کے ہاتھ میں ایک ہری تختی ہے اور اس میں سے ایک لائٹ، وائٹ لائٹ نکل رہی ہے، سفید روشنی۔ کہا یہ کیا ہے شہزادی؟ کہا کہ میرے بابا کو پروردگار عالم نے تحفے کے طور پر بھیجی ہے، جس میں میرے شوہر کے اور میرے 11 بچوں کے نام موجود ہیں، ان کی خصوصیات کے ساتھ قیامت تک کے لیے۔ جابر نے کہا کہ بی بی مجھے دیجیے تاکہ میں اس کو لکھ سکوں۔ بہرحال اس حدیث کو پورا اتار لیا، کاپی کیا جابر نے۔ وہاں پر چھٹے امام جن کی ہم شہادت کی آج مجلس پڑھ رہے ہیں اور جن کی ذات والا صفات پر آج کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، جسے کہا جائے بروکن ورڈز، لے کر آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اسی امام کے بارے میں۔ وہاں پر جب چھٹے امام کا ذکر آتا ہے تو الفاظ یہ ہیں اس حدیث اللہ کے، سَيَحْلِكُ الْمُرْتَابُونَ فِي جعفر، جو لوگ شک کریں گے جعفر صادق کی امامت میں اور جعفر صادق کے بارے میں، وہ برباد ہو جائیں گے، وہ بڑا نقصان اٹھائیں گے، بہت ہی بربادی ہو جائے گی، ڈیزاسٹر ہے ٹوٹلی۔ اسے رد ہو، اور پھر پروردگار فرما رہا ہے کہ میں ضرور ضرور خوش کروں گا جعفر صادق کو فی اشیاعہ و انصارہ و اعوانہ، کس کے سلسلے میں؟ جو جعفر صادق کے شیعہ ہوں گے، جو جعفر صادق کے مددگار ہوں گے، جو جعفر صادق کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوآپریشن کریں گے۔ اب یہ کوآپریشن کا مطلب کیا ہے، اعانت کا مطلب کیا ہے، نصرت کا مطلب کیا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تو 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا پروردگار عالم نے کہ میں خوش کروں گا جعفر صادق کو، شیعوں کے بارے میں جو جعفر صادق کے شیعہ ہوں گے، اس کے جو انصار ہوں گے، جو اعوان ہوں گے، جو مددگار ہوں گے۔ تو یہی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، اتنے عظیم الشان راوی تھے کہ جن کو اصحاب اجماع کہا جاتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک عبادت گزار، اور ایک سے بڑھ کر ایک پاکیزہ، اور ایک سے بڑھ کر ایک فقیہ، جن کے اندر ہشام ابن حکم کا نام ہے، جہاں پہ محمد ابن مسلم کا نام ہے، جہاں زراعت ابن عین کا نام ہے، حمران ابن عین کا نام ہے، محمد ابن ابی عمیر ہے، جہاں پر مولد ابن خنیس ہے، عبداللہ ابن ابی یعفور ہے، یہ تمام کے تمام لوگ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں کہ جن کو امام صادق علیہ السلام نے شاگردی نصیب ہوئی۔ جابر ابن یزید جوفی ہے، 70,000 روایتیں امام باقر امام صادق سے سیکھی۔ محمد ابن مسلم نے کوئی 50,000 کے لگ بھگ کی روایتیں امام صادق علیہ السلام نے سیکھی۔ مفضل ابن عمر ہے، اور جابر ابن حیان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے بہت سارے علوم دیے۔ تو یہ ایک چیز آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ اب دیکھیے آپ کہ
اگر آپ کسی ایکیڈمک ماحول میں ہیں، میں امام صادق حوالے سرچ کر رہا ہوں، کسی ایسے انوائرمنٹ میں ہیں آپ کہ جہاں پر ایکیڈمک ماحول ہے، مدینہ ہے، 80 ہجری 80 ہجری کو امام پیدا ہوئے، ولادت ہوئی، اور 148 یا 153 یا 150 میں آپ شہید ہو گئے، تو کتنے سال ہوئے یہ؟ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام جو ہے 63 سال 63 ایئرس 65 ایئرس امام کی عمر مبارک تھی۔ اگر آپ ایک اکیڈمک جگہ پر ہیں، اگر میں آج کل ہارورڈ یونیورسٹی میں چلا جاؤں، ہارورڈ یونیورسٹی کے برابر میں گھر لے دوں، کیمبرج کے پاس گھر لے دوں، آکسفورڈ کے پاس، بگ گیل، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کہیں چلا جاؤں، اور وہاں اس کے بعد یونیورسٹیز کے اندر میرا نام کہا جائے کہ صاحب فلانے مولانا ہے، وہ فزکس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، فقہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، جو علوم، جو سائنسز، جو سبجیکٹس اس یونیورسٹی میں پڑھائے جا رہے ہوں، اگر وہاں پر میرا نام آ رہا ہے، اگرچہ میں اس یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ نہیں ہوں، میں گھر میں رہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھ پر گفتگو کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں نے بریک تھرو کیا ہے، اور وہ یونیورسٹیز اپنی پوری عظمت کے ساتھ، اپنے پورے گلیمر کے ساتھ جو مسمرائز کیا ہے، میری شخصیت ایسی ہے کہ وہاں کے ٹیچر میرے بارے میں بات کریں، جبکہ میں نے کسی بھی دنیاوی یونیورسٹی سے علم حاصل نہ کیا ہو، اور میرا اکیڈمک کیریئر، اکیڈمک سی وی، ریزیومے کہیں بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ آخر یہ صاحب پڑھ لکھے کہاں سے؟ کسی سے نہیں پڑھا انہوں نے، مدینے میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم ایسے امام کے بارے میں کیا بات کریں گے۔ یہاں سے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہاں پر، کہ جہاں پر 4 امام موجود ہیں، امام الاحناف کون؟ امام ابو حنیفہ، امام مالکیہ مالک ابن انس، امام الشوافع جناب محمد ابن ادریس شافعی، امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل۔ یاد رکھیے گا امام ابو حنیفہ جو امام الاحناف ہے، اور امام مالکیہ جو مالک ابن انس ہے، یہ 2 ہستیاں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور امام الاحناف جو تھے جناب ابو حنیفہ، ان کی تاریخ ولادت اور امام صادق علیہ السلام کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ ایک ہے، بالکل ایک ہی سال ولادت ہوئی، تقریباً ہم عمر ہیں، کچھ مہینے کا شاید چھوٹائی بڑائی ہو۔ تو 2 اماموں نے جو فقہ اربعہ کے 2 امام ائمہ اربعہ، ان میں سے 2 نے امام صادق علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور شاگردی اختیار کی۔ کس نے؟ امام الاحناف جناب ابو حنیفہ نے، اور امام مالکیہ جناب مالک ابن انس نے۔ لیکن جو امام الشوافع ہے جناب محمد ابن ادریس شافعی اور جناب احمد ابن حنبل، یہ 2 150 ہجری 150 اور 164 کو پیدا ہوئے، لہٰذا امام کی شہادت کے تقریباً یوں کہیے کہ آپ اسی سال جب امام کی شہادت ہوئی ہے، یا امام کی شہادت کے 10 12 14 سال بعد، لہٰذا 2 ائمہ اربعہ نے امام کو نہیں دیکھا، ملاقات امام سے نہیں کی، صرف اور صرف جناب ابو حنیفہ اور جناب مالک ابن انس نے امام سے ملاقات کی۔ فقہ مالکی دنیا کی سب سے عظیم ترین فقہ ہے اس وقت، تعداد کے لحاظ سے، پاپولیشن کے لحاظ سے، پوری عرب ورلڈ میں، نارتھ افریقہ کے اندر، عرب ملکوں میں بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد جناب احمد ابن حنبل کی فقہ ہے کہ جو گلف کے اندر بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ جناب مالک ابن انس جو امام مالکیہ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ ہیں، بیچ میٹ کہیے، وہ کون ہے؟ جناب ابو حنیفہ۔ روایت لکھی ہے حافظ ذہبی نے کہ جناب امام اعظم، یہ میں حافظ ذہبی کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، کہ جناب ابو حنیفہ اپنی اس عظمت کے باوجود جو حافظ ذہبی کی نظر میں ہے، جب جناب مالک ابن انس کے سامنے بیٹھتے تھے، جناب ابو حنیفہ جب مالک ابن انس کے سامنے بیٹھتے تھے، تو لگتا ایسا تھا کہ جیسے طفل مکتب ایک بچہ بیٹھا ہے اپنے عظیم استاد کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے عظیم ترین ہستی کون ہے ان ائمہ اربعہ میں؟ جناب مالک ابن انس۔ جناب مالک ابن انس کا قول ہے امام جعفر صادق کے بارے میں کہ ما رأت عینی افضل من جعفر بن محمد زہدا و فضلا و عبادتا و ورعا، میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے کوئی ایسا شخص۔ کون فرما رہا ہے؟ مالک ابن انس۔ کون مالک ابن انس؟ کہ جو ایک بہت بڑے عظیم استاد کی طرح، ایک مینٹور ہے ان کے، اور ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے، تاریخ ہے کس کے؟ جناب ابو حنیفہ کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے زہد، فضیلت، عبادت اور تقوی میں، کس کی طرح؟ جعفر صادق کی طرح۔
وَكَانَ لَا يَخْلُو مِنْ إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ. میں نے جب بھی دیکھا جعفر صادق کو، میں نے 3 حالتوں میں دیکھا جعفر صادق کو، اما صائما واما قائما واما ذاکرا. یا میں نے دیکھا جعفر صادق روزے میں ہوتے تھے، یا جعفر صادق عبادت نماز کی حالت میں ہوتے تھے، یا جعفر صادق ذکر کر رہے ہوتے تھے، قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے. یہ جناب مالک فرما رہے، مالک ابن انس فرمایا وَكَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الْعُبَّادِ وَأَكَابِرِ الزُّهَّادِ كَثِيرَ الْحَدِيثِ طَيِّبَ الْمُجَالِسَ كَثِيرَ الْفَوَائِدِ. فرمایا یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی ابھی. فرمایا جناب مالک ابن انس نے کہ جعفر صادق کی خصوصیت یہ تھی کہ عبادت کرنے والوں میں سب سے عظیم ترین تھے، عظیم ترین لوگوں میں شامل تھے. اکابر الزہاد، اور اگر زاہدوں میں دیکھا جائے تو سب سے بڑے زاہد تھے. کثیر الحدیث، جب باتیں کرتے تھے اور بتاتے تھے تو بہت زیادہ اچھی باتیں بتاتے تھے، حدیث بہت زیادہ بیان کرتے تھے. طیب المجالسہ، خوب توجہ کیجیے گا یہاں پر. ایک شخص جو عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، قرآن حدیث ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ نیچر اس کا کیسا ہونا چاہیے؟ ڈرائی نیچر کا ہونا چاہیے، خشک ہونا چاہیے، اٹریکٹیو پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے. ارے ان کو جب بھی دیکھو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ذاکر ذکر کر رہے ہو، کبھی سلوات کبھی لا الہ الا اللہ. اور متقی پرہیزگار آدمی، ان کے پاس جانے کا فائدہ کیا؟ میں کھانے کو پوچھتے ہیں تو جب بیٹھو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، جب بیٹھو بس اپنی لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ہم کیا کریں ان کے پاس جا کر؟ لیکن امام صادق کی خصوصیت دیکھیے، عبادت، زہد، ورع، تقوی، فضیلت، ذکر خدا، روزہ، نماز، سب میں سب سے آگے. اگلا جملہ سنیے آپ، امام مالک ابن انس کیا فرما رہے ہیں. جناب مالک ابن انس فرما رہے ہیں کہ طیب المجالسہ، جو شخص بھی جا کر بیٹھتا تھا امام صادق کی بارگاہ میں، بڑا خوشگوار فیلنگ ہوتی تھی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آج اگر کسی کے بارے میں ہم ڈیفائن کریں، اس کی شخصیت کا انٹروڈکشن کروائیں اور اس کے کریکٹرسٹکس کو بتائیں کہ یہ بہت زاہد ہیں، عابد ہیں، متقی ہیں، پارسا ہیں، پرہیزگار ہیں، قرآن، دعا، ذکر، نماز، عبادت، توضیح المسائل، کتاب، تو آپ کہیں کہ بھائی مجھے معاف رکھیے، میں ذرا پلیزنٹ قسم میں ڈیلائٹفل باتیں سننے کا عادی ہوں، میں خشک آدمی کے پاس نہیں جا رہا. اور اس کے باوجود اگر کوئی ایسا آدمی ہو، کوئی ایسا انسان ہو، امام مالک جو امام صادق کے بارے میں فرما رہے ہیں، امام مالکیہ حضرت صادق علیہ محمد علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں طیب المجالسہ. طیب کہتے ہیں پلیزنٹ، ڈیلائٹفل، چارمنگ، اٹریکشن ہو اس کے اندر، مزہ آئے آپ کو، انجوائے کریں آپ اس کی شخصیت کو. یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے، باوجود اس کے کہ امام زہد کے اس مرحلے پر ہیں، لیکن جناب مالک فرما رہے مالک ابن انس کہ جو امام کے ساتھ بیٹھتا تھا امام کی مجلس میں، محفل میں، اس کو بڑا اچھا اثر پڑتا تھا، اس کے اوپر بڑا پلیزنٹ اثر پڑتا تھا. یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں آپ سے، اپنے امام کی شخصیت کو سمجھیے. ایک آدمی، ایک انسان ہے، امام صادق علیہ السلام کی مثال دوں آپ کو. ایک پروفیسر ہے، اس کے پاس ہمیشہ 10-15 شاگرد بیٹھے رہتے ہیں. آپ اس کے پاس جائیں تو اگر فزکس کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، آپ کیمسٹری پڑھنے والے تو شاید آپ کے لیے اٹریکٹیو نہ ہو. آپ بایولوجی پڑھنے والے ہو، باٹنی میں گفتگو کر رہا ہے، اٹریکٹ نہیں کرے گا آپ کو، میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. وہ پالیٹکس میں گفتگو کر رہا ہے، آپ فلسفے والے فلسفی پڑھتے ہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. وہ فلسفے میں فزکس میں گفتگو کر رہا ہے، فلسفی میں گفتگو کر رہا ہے، کاسمو فزکس میں گفتگو کر رہا ہے. آپ ایک شاعر، پوئٹ ہیں، آپ لٹریچر آپ کی فیلڈ ہے. آپ کہتے ہیں ارے بھائی ہمیں شعر و شاعری، غزل، نظم، قصیدہ، یہ سب چیزوں سے دلچسپی ہے، ہمیں کیا پتا فزکس کیا ہے، پولیٹکس کیا ہے، ہم اٹھ کے آ گئے. لیکن اگر کوئی شخص کسی مجلس میں جا کر طیب المجالسہ بیٹھ کر لطف آتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ امام صادق گفتگو اس طرح سے کرتے تھے کہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوتی تھی. وہ کون سی گفتگو ہو سکتی ہے جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو؟ جب جنرل پبلک بیٹھی ہوئی ہے تو جنرل پبلک کے زندگی کے جو مسائل ہیں، اگر آپ ان کو سالو کر رہے ہیں، اگر آپ کی پوائنٹ بتا رہے ہیں، ایسے کلیوز دے رہے ہیں، ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے. ہر ایک کو پیسے کی ضرورت ہے، ہر ایک کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ڈپریشن سے ہر ایک آدمی نجات چاہتا ہے، اسٹریس سے ہر آدمی نجات چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے اس کی اولاد اچھی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی شادی اچھی جگہ پر ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ بیوی کی تربیت وہ صحیح سے کر سکے، بیوی اس کی ایسی آئے جو اس کا ہاتھ بٹا سکے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ گھر میں سکون سے رہے، باہر نکلے تو اسے تکلیف کا سامنا نہ ہو. یہ ہر آدمی چاہتا ہے، چاہے فزکس کا پروفیسر ہو، چاہے کیمسٹری کا پروفیسر ہو، چاہے رکشہ چلا رہا ہو، چاہے پائلٹ ہو، ہر آدمی یہی چاہتا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ طیب المجالسہ کا مطلب کیا ہے کہ امام لوگوں کی زندگی کرنے کا ڈھنگ سکھاتے تھے. یہ جملہ اس پر گویا کہ دلالت کرتا ہے. امام سمجھاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارو تم لوگ, لہٰذا زندگی ہر ایک کو گزارنی ہے. آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, پریزیڈنٹ آف USA ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں انگلینڈ کے, زندگی تو آپ کو گزارنی ہے. کھانا آپ کو کھانا ہے, فیملی آپ کی ہے, خاندان آپ کا ہے, آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں آپ کے ساتھ, آپ کے آفیسرز ہیں, آپ کی کیبنٹ ہے, آپ کے پارٹنرز ہیں, کولیگ ہیں, بیچ میٹس ہیں, سب کے ساتھ آپ کو رہنا ہے. اگر کوئی آپ کو یہ ڈھنگ بتا دے تو آپ لپک لپک کر اس کے پاس جائیں گے کہ بھائی ہے تو بہت بڑا طیب و طاہر آدمی, عابد و زاہد, لیکن زندگی کا ڈھنگ سکھاتا ہے, ہم اس کے پاس جائیں گے. تو کیا فرمایا جناب مالک ابن انس نے؟ طیب المجالسہ. یہ نہیں کہ جب بھی میں جاتا تھا بڑا انجوائے کرتا تھا, کہا طیب المجالسہ, جو بیٹھتا ہے امام صادق کے پاس پلیزنٹ فیلنگ لے کر اٹھتا ہے, ڈیلائٹ فل ہے, بہت ہی انجوائے کرتا ہے, ٹائم اس کا وہ اسے اچھا لگتا ہے کہ وہاں وقت گزارے. کثیر الفوائد, اور جو امام کے پاس جا کر بیٹھتا ہے بہت زیادہ فائدے امام سے حاصل کرتا ہے. اور کلما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگلا جملہ سنیے جناب مالک ابن انس کا, کہ جب بھی جعفر صادق نے یہ کہا, جناب مالک ابن انس فرما رہے ہیں امام صادق علیہ السلام کے لیے, جب بھی امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا نے کہا اخزر مرتا واصفر اخرى حتى ينكره من يعرفه, کہ جب امام صادق یہ کہتے تھے کہ ہمارے نانا نے, رسول خدا نے فرمایا, تو امام صادق کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا تھا, کبھی زرد پڑتا تھا, کبھی سرخ ہو جاتا تھا, کبھی لگتا تھا کہ خون خشک ہو گیا چہرے کا. یہ ہم کو اور آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ امام صادق بتا رہے ہیں کہ ہمارے نانا کی شخصیت کو تم اتنا کیجول مت لو, آپ ہم سب رسول خدا نے فرمایا, رسول خدا کی حدیث ہے. چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. اچھا کوئی یہ کہے ارے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور ہم بھی تو کہتے ہیں بڑے بڑے آیت اللہ کو دیکھا کہ وہ یہ کیا بات ہوئی, تو میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت آیت اللہ العظمی, عظیم ترین فقہا میں سے یقوم کی حضرت آیت اللہ العظمی شیخ مرتضی حائری علی اللہ مقامہ الشریف, جب وہ امام رضا کی کا نام لیتے تھے درس خارج میں اپنے یہ مجلس میں کہ امام رضا نے فرمایا, آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور کہتے تھے میں کیا کروں کہ مجھے امام رضا کا نام لیتے ہی میرے چہرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے, ان کے اختیار میں نہیں تھا. تو ہم اپنے علماء میں دیکھتے ہیں, اور اگر دیکھتے ہیں کسی سے کہا جائے کہ واقعات بہت سارے, اگر آپ کا کسی عالم سے کبھی گفتگو ہو جائے آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ ہم نے دیکھا ہے, سنا ہے کہ میں جا کر ابھی بی بی معصومہ سے آپ کی شکایت کروں گا, عالم کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے. تو یہ علماء امام صادق کی سنت پہ چل رہے ہیں. بہرحال تو یہ امام صادق علیہ السلام, اور کس طرح سے یہ بات ہے. اچھا اب یہاں تک بات ختم ہوگی. گفتگو اتنی طویل ہے کہ میں کس طرح سے کیا بات کرے انسان اور کیا گفتگو کرے, لیکن یہ کہ امام صادق علیہ السلام کی شخصیت کے پورشنز مختلف ہیں. میں 3 حصوں پر گفتگو کروں گا. ایک امام صادق کی شخصیت کا جو حصہ ہے, جو پورشن ہے, وہ کیا ہے معجزات کا. ایک پورشن ہے تعبدیات کا, فقہ کا, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ واجب ہے, یہ مستحب ہے. تیسرا کیا ہے وزڈم اور انٹیلیکٹ سکھانے کا. خوب توجہ کیجیے گا, مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک یہ بات جائے گی اور جو لوگ سن رہے وہ اس بات کو سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے. مشکل یہ ہے کہ یہ ایک ہی تقریر ہے اور میں کس طرح سے اس پر بات کی جائے, لیکن میں پوری کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی. معجزات, ہاتھ لگایا بیماری صحیح ہو گئی, یہ ایک امام کی شخصیت میں. ایک کیا ہے تعبدیات. تعبد مطلب کیا, سبمسولی ایک عمل کو بتانا, سبمیشن لیول پر آ کر کام کرو. چھٹے امام یہ بتائیے ہاتھ پہ پٹی بندی ہے, زخم ہے, انفیکشن کا خطرہ ہے, جب یہ اگر گیلا ہاتھ پھیر لو. اب یہاں پر امام کی وزڈم اور امام کا انٹیلیکٹ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو, کیونکہ آپ چیک نہیں کر سکتے. ایک مسئلہ ہے جب وزڈم اور انٹیلیکٹ کی بات امام کر رہے ہیں, جہاں پر عقل, شعور, ادراک, وزڈم, انٹیلیکٹ, ہیومن کوالٹیز, ہیومن کریکٹرسٹکس کی بات کر رہے ہیں. یعنی انسانی شعور کس مقام پر جا کر انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. یہاں پر
جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ کیجیے گا، جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سبمسو لیول پر آپ کو آ کر سمجھا رہے ہیں زکات ایسے دو، اچھا دے دی، یہاں پر آپ ہیل الجد نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہے۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، جی مولا پڑھ لی۔ مغرب کی 3 رکعت پڑھنا، جی۔ نافلہ عشاء کی 4 رکعت، 2 رکعت ہے، جی مولا، اچھا۔ ذبح ایسے کرنا، ٹھیک ہے۔ احرام ایسے باندھو، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ سبمشن لیول ہے، سبمسولی آپ کو کام کرنا ہے، تعبدیات ہے۔ if and why and then and there and here، یہ if and buts یہاں پر کچھ نہیں چلے گا، یہ تعبد ہے سبمسو لیول پر۔ پہلا، اس کے بعد کیا میں نے بتایا؟ سب سے پہلا معجزات، معجزات یعنی وہ چیز جو عام آدمی انجام نہیں دے سکتا، یہ چیز ہے۔ تیسری چیز جو بتائے وزڈم اور انٹیلیکٹ، ہیومن وزڈم اور ہیومن انٹیلیکٹ پر آ کر گفتگو کرنا۔ خوب توجہ کیجیے گا، آپ ہمارے بچے جو آج ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں، وہ امام صادق علیہ السلام کی شخصیت کو کیسے انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو انسانی سطح پر لائیں، اخلاق بہتر کریں۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ تینوں جو حصے امام کی شخصیت کے، اس کو ہم کس طرح سے اس پر گفتگو کریں۔ معجزہ امام صادق علیہ السلام کا کہ اس کو بتایا کہ دیکھ تو رات کو چلا تھا اور بادشاہ نے تجھے یہ خط دیا کہ مدینے میں آ کر یہ کام کرنا، اور مجھے پتا ہے وہ پریشان ہو گیا بیچارہ، اس نے اپنے آپ کو اونٹ پہ سے گرا دیا اور امام کے آ کر پیر چومے کہ مجھے رات کو بادشاہ نے بلایا تھا، میں اور بادشاہ اکیلے تھے، بالکل تنہا تھے، کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، آپ نے کیسے سن لیا؟ یہ امام کا معجزہ ہے۔ اس کی بیوی مدینے کے باہر رہتی ہے، دوڑتا ہوا جب تو رسول اللہ میری بیوی بالکل مرنے والی ہے، امام نے کہا واپس جا، جب تو جائے گا اپنی بیوی کے پاس تو وہ بالکل اچھی حالت میں ہوگی اور اس کی حالت اچھی ہو چکی ہے، اور فلاں کھانا تمہاری فلاں نوکرانی اس کو کھلا رہی ہوگی۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے کہ امام صادق کو کسی نے دیکھا کہ آپ حج پہ گئے، سجدہ کر رہے ہیں، یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو، یہاں تک کہ سانس رک گئی، یا قیوم یا قیوم۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ پروردگار میرا انگور کھانے کو، مجھے انگور تو عطا فرما دے۔ فاطمنی ہے، انگور سے بھرا ہوا ایک تشلا، ایک ٹرے آ گئی، امام نے انگور کھائے۔ پروردگار میرے پاس لباس میرا پرانا ہو گیا، لباس آ گیا۔ وہ شخص کہتا میں نے دیکھا تو میں نے کہا مجھے بھی کھلاؤ اس انگور میں سے۔ کہا کہ کیوں کھلاؤ تمہیں؟ کہا کہ کیونکہ تم جب دعا کر رہے تھے میں نے آمین کہا تھا۔ خیر میں نے اس کے ساتھ مل کے کھایا، اس شخص کے ساتھ۔ اس ٹرے میں سے انگور کم نہیں ہوئے، 2 آدمی نے کھائے، پیٹ بھر گیا۔ تو اس شخص نے مجھ سے کہا دیکھو نہ چھپا کر رکھو اور نہ اٹھا کر لے کر جاؤ، جتنا کھانا ہے یہی کھا لو۔ پھر بہرحال وہ باہر نکلا اور جو چادر اس کے پاس آسمان سے آئی تھی وہ اس نے پہنی، اور پھر اس کے بعد جو دوسری چادر تھی وہ اس نے ایک فقیر کو دے دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا جانتے ہو اس کو، یہ کون ہے شخص؟ کہا کہ ہاں یہ مکے کی بات ہے، اور کہا کہ ہاں یہ جعفر ابن محمد ہے۔ تو یہ معجزہ ہے امام کا۔ ہم معجزے کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہمارے آپ کے لیے تو ثابت شدہ ہے، لیکن جو ہمارے آپ کی طرح امام کو نہیں مانتا اس کے لیے کیسے ثابت کریں گے؟ پہلی بات یہ۔ دوسری چیز، امام نے کہا نماز ایسے پڑھو، وضو ایسے کرو، غسل ایسے کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سبمسولی آپ کو آرڈر دیا امام نے، سبمیشن لیول پر آ کر کام کیجئے۔ ہم اس چیز کی کریڈیبلٹی کو بھی چیک نہیں کر سکتے، ہم معجزات کو نہیں بتا سکتے کسی کو، ہم تعبدیات کی سطح پر آ کر کریڈیبلٹی کو چیک نہیں کر سکتے۔ رہ گیا کیا؟ وزڈم اور انٹیلیکٹ۔ 1400 سال پہلے ایک شخص گزرا جس کا نام تھا ابا عبداللہ جعفر بن محمد صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام۔ 1400 سال پہلے جس کی عقل اتنے بلند مرحلے پر ہو، جس کا اخلاق اتنا اونچا ہو کہ جب مدینے کے اندر ڈراٹ آیا اور قحط آ گیا، بارش نہیں ہوئی اور گندم کی قیمت بہت آسمان سے باتیں کرنے لگی اور مارکیٹ میں گندم ختم ہو گئی، امام نے کہا اپنے نوکر سے گندم کو بیچو جا کر مارکیٹ ریٹ پر اور اپنے لیے گندم خرید کر لاؤ آج کی۔ کہا ابو رسول اللہ ہمارے گھر میں گندم ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کہا کہ جو سب کر رہے ہیں وہی تم کرو۔ یہ ہے وہ مرحلہ کہ جو ہڈن پہلو ہے، ہڈن اسپیکٹ ہے امام کی شخصیت کا۔ ہڈن پلرز کو یہاں سے دیکھیے اور دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے اس طرح کے کام کر رہا تھا، جس کے علم کا اعتراف جناب مالک ابن انس کر رہے ہیں، جن کے علم کا اعتراف جناب ابو حنیفہ کر رہے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اس کا علم یہ تھا، کیریکٹر یہ تھا۔ کس طرح سے تھا؟ جو یہ کہے، جس کے باپ دادا یہ کہیں، اور جو یہ کہے کہ اگر حسین ابن علی کو جس تلوار سے قتل کیا گیا تھا، اگر وہ تلوار میرے پاس امانت کے طور پر رکھوائی جائے
تو میں اس تلوار کو بھی امانت رکھنے والے کو واپس کروں گا. اور جو یہ کہیں کہ ادل امانتا بر الی بر یا الی کل شخص، ہر شخص کو امانت واپس کرو، برن کانا و فاجرن، نیک ہو چاہے گناہگار، امانت تمہارے پاس رکھوا کر گیا اس کی امانت کو واپس کرو. جو عبداللہ ابن ابی یافور کے ساتھی سے کہے کہ جب عبداللہ ابن ابی یافور کے پاس جانا تو جا کر تم اس کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ جعفر صادق نے تم کو سلام کہا ہے، اور اس سے کہنا کہ اے عبداللہ ابن ابی یافور تم دیکھو کہ علی کس بنیاد پر علی کہلائے. علی رسول خدا کی بارگاہ میں جو منزلت ملی وہ اس وجہ سے ملی کہ علی امانتوں کو ادا کرتے تھے، بات سچ کہتے تھے، لہٰذا تم بھی سچی بات کرو اور امانتوں کو ادا کرو. جو شخص 1400 سال پہلے یہ کہے کہ دعامت کل انسان عقلہ، ہر شخص کی، ہر انسان کی پرسنالٹی کا سب سے زیادہ پاورفل، اسٹرانگ، انبریکیبل جو پلر ہے، جو سب سے مضبوط ستون ہے ہر انسان کا، میں یہاں میں چپ ہو جاتا ہوں. آپ بتائیے امام کیا کہیں گے؟ ہر انسان کی شخصیت کا سب سے مضبوط پلر کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات؟ کہا کہ نہیں، دعامت کل انسان العقل، اس کی عقل، اس کا شعور، اس کا وزڈم، اس کا انٹلیکٹ سب سے مضبوط شعور ہے، سب سے مضبوط ستون ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام فرما رہے کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہوگی تو کیا سمجھو گے؟ نہ آسمان کو سمجھ سکتے ہو، نہ زمین کو، نہ امامت کو، نہ قرآن کو. عقل ہونی چاہیے. ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، اگر کوئی آدمی بہت متقی ہے، اس سے آپ جا کر کہیں کہ میرا ایک پڑوسی ہے وضو وغیرہ میں لگا رہتا ہے، نماز، وضو، بار بار وضو، بار بار نماز، یہ سب کرتا رہتا ہے. امام نے یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے؟ عجیب بات ہے. سب سے زیادہ عبادتیں امام صادق خود کر رہے ہیں، لیکن جب میں کہتا ہے کہ میرا ایک پڑوسی جو بہت عبادتیں کرتا ہے، وضو ہوتا ہے، نماز، روزہ، قرآن، امام نے فرمایا کیف عقلہ، یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے. جس گھرانے میں جس امام صادق کے والد گرامی یہ کہیں، اور امام صادق جو کہیں کہ قیامت کے دن خدا لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان کو ثواب دے گا، یعنی امام گھبرا نہیں رہے. جب آپ سے کوئی شخص کہے متقی، عابد و زاہد اور پارسا کہ اپنی عقل کو پروان چڑھاؤ، اگر آپ اپنی عقل کو پروان چڑھائیں گے تو پھر آپ کا ایکسپوجر بڑھ جائے گا، آپ شارٹ سائٹڈ نہیں رہیں گے، آپ کی سائٹ کی وڈتھ بڑھ جائے گی، آپ چیزوں کو پریسائزلی دیکھنے لگیں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جعفر بن محمد کو، اسی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ عقل کو بڑھاؤ. اب آپ اپنی عقل کے ذریعے امام صادق کو دیکھیں گے. جب آپ اپنی عقل کے ذریعے امام صادق کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو امام صادق کی ذات میں اگر کوئی خامی ہوتی تو امام اپنے شاگردوں سے یہ نہیں کہتے کہ اپنی عقل کو پروان چڑھاؤ، کیونکہ عقل جب تمہاری پروان چڑھے گی تو تم ہماری، یہ میرے الفاظ ہے، تو تم امام کی عظمت کو سمجھو گے. اگر امام کی شخصیت میں کوئی ڈیفیشنسی ہوتی، امام کی شخصیت میں کوئی ڈرا بیک ہوتا، کوئی بلیک پوائنٹ ہوتا، کوئی بلیک اور ڈارک ایسپیکٹ ہوتا، امام کبھی اپنے شاگردوں کو نہیں کہتے کہ تم عقل کے ذریعے سوچو اور سمجھو، جو کام ہم کر رہے ہیں ہم سے سوال کرو. کیونکہ جو شخص دوغلا ہو، جس شخص کی ذات میں چالاکی اور عیاری ہو، جو شخص خامی کا مالک ہو، ڈیفیشنسیز ہو، جس شخصیت کی ذات میں کوئی بلیک ڈاٹ ہو، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا اپنے ساتھیوں سے کہ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں ہم سے سوال کرو. یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کی شخصیت کرسٹل کلیئر ہو اور جس کی شخصیت اور اس کا عمل سب سے زیادہ پریسائز لاجیکل پلرز کے اوپر اس کی شخصیت کی بلڈنگ استوار ہو، اس کا اسٹرکچر ان چیزوں پر بنا ہو، یہ وہ کہہ سکتا ہے. ورنہ عبادت کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہے. جو پیر و مرشد بھرے ہوئے پاکستان اور ہندوستان میں جو بیوقوف بنا رہے ہیں تو ان کا کام کیا؟ ان کا کام ہی یہی ہے. لہٰذا آپ امام صادق علیہ السلام کو دیکھیے کہ کس طرح سے امام نے یہ تمام کام کیے اور کس طرح سے امام علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سمجھایا. اب آپ چلیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ امام کو لے کر چلنا عبادت سکھانی ہے، لیکن عبادت کیسے سکھائیں؟ امام کو معجزات دکھانے، معجزات کیسے دکھائیں؟ اگر ہیومن کیریکٹرسٹکس، مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز، امام کی ایتھکس، امام کی وزڈم، امام کی انٹلیکٹ اس مرحلے پر نہ ہوتی کہ جہاں بڑے بڑے لوگ گھٹنے ٹیک رہے ہیں آ کر امام کے سامنے جھک رہے ہیں، امام مالک جیسے، جناب ابو حنیفہ جیسے، اس کا مطلب ہے کہ امام کا علم کس مقام پر ہے. اور جو امام نے اپنے شاگرد تیار کیے وہ کون تھے؟ امام کا مقابلہ امام کے کنٹمپوریری فقہا سے مت کیجئے. امام کا مقابلہ، امام صادق کا کمپیریزن امام کے بیچ میٹس کے ساتھ مت کیجئے. امام کے جو شاگرد تھے محمد ابن مسلم،
وہ ان کی جانب آ کر ان سے آ کر امام ابو حنیفہ سوالات کرتے تھے. یعنی امام کے جو شاگرد بھی ہیں وہ ائمہ اربعہ سے بلند ہیں. امام صادق علیہ السلام کا کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی آدمی کے ساتھ. جس کے شاگردوں کا کمپیریزن نہ ہو تو یہ بتائیے کہ اس کا کیا کمپیریزن ہوگا. تو یہاں پر آپ اگر دیکھیے کہ کس طرح سے امام صادق علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں اور امام صادق علیہ السلام کس طرح سے بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ زمانہ تھا. ایک شخص آیا, آخری واقعہ مسائل کی طرف آتا ہوں. ایک شخص آیا امام کے پاس بھاگ کر, کہا یا ابن رسول اللہ, ایک جگہ سے آیا ہوں, وہاں کا گورنر آپ کا دشمن ہے اور آپ کو بہت برا بھلا کہتا ہے اور میرے قتل کا حکم اسے صادر کر دیا اور سینٹینس ٹو ڈیتھ, پھانسی کی سزا ہو گئی. پھانسی نہیں ہوتی تھی, گردن کاٹیں گے. تو مولا مجھے بچا دیجیے, اپنے پاس رکھ لیجیے. امام نے جاؤ اس سے جا کر کہنا کہ تیرے مولا جعفر صادق نے حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی برا کام مت کر. کہا مولا میں اس سے جا کر کہوں دو, وہ آپ کا دشمن ہے, وہ اس سے بھاگ کے مجھے دوبارہ اس کے پاس بھیج رہے. امام نے جا کر یہی کہا. بھارت مانتا تھا, امام کو چلا گیا. راستے میں گیا تو جا رہا تھا ریگستان, ڈیزرٹ, ماؤنٹینز, ویلیز میں سے ہوتا ہوا. تو پرانے زمانے میں لوگ ملتے جاتے تھے. ایک مل گیا اس کو, وہ تھا قیافہ شناس, جو چہرہ دیکھ کر آپ کی قسمت کا حال بتائے گا. اس نے اس کا چہرہ دیکھا, کہا تو اپنی موت کی جانب جا رہا ہے. اب تو اس کے چھکے چھوٹ گیا, کب کپانے لگا. کہا کہ ابرز یدک, اپنا ہاتھ دکھا. اس نے اپنا ہاتھ دکھایا. کہا ید ید مقتول, یہ ہاتھ اسی کا ہاتھ ہے جو سینٹینس ٹو ڈیتھ, تجھے موت کا حکم آ چکا ہے. اب یہ اور گھبرایا. کہا کہ اپنا پیر دکھا. پیر دکھا. اس نے کہا تیرا پیر مقتول کا ہاتھ پیر ہے, تو مرنے جا رہا ہے. کہا اپنا پیر دکھا. اس نے اپنی جو پیراہن تھا دشداشا اٹھایا. کہا کہ البت مت مقتول, سینہ دکھا, ہاتھ دکھایا, چہرہ دکھایا, پیشانی دکھائی. کہا کہ تو مرنے جا رہا ہے. یہ گھبرا گیا, پسینے چھوٹ گئے. کہا یہ ایک سیکنڈ رک, آخری چیز زبان دکھا دے. اب رز لسانک, اپنی زبان دکھا. شیخ قنادی نے واقعہ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے. اس شخص نے اپنی زبان دکھائی. کہا کہ واللہ ہے رأیت علی لسانک کلاما لو تکلمت بہ, خدا کی قسم میں تیری زبان پر ایسے الفاظ دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو پہاڑ کے سامنے جا کر پڑے گا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. تیری زبان پر کیا ہے؟ اس نے کیا بتا تھا کہ میری زبان پر امام کا جملہ ہے. خوب توجہ کیجیے گا. امام صادق کا جملہ جا کر ادا کرے گا, یہ اس کی زبان میں اتنی طاقت آ گئی. خود امام کی طاقت کہاں پر ہے. گیا اس کے پاس, بہرحال اس کے پاس گیا, لوگوں نے پکڑ لیا, ہاتھ واتھ باندھے, ہینڈ کلفس اور وہ سب. اس نے بھائی چھوڑو مجھے کیوں پکڑ کے لے کے جا رہے ہو, میں تو آ گیا ہوں. بادشاہ کے پاس گیا, حاکم گورنر کے پاس گیا, کہا سب کو باہر نکالو, اپنے نوکروں کو دکھانا. اس نے کیا ہے, کہا کہ قدمہ رکھا مولا کے جعفر ابن محمد, تیرے مولا. بادشاہ سے کہہ رہا ہے گورنر سے, تیرے مولا جعفر صادق نے حکم دیا ہے کہ تو میرے ساتھ کوئی برا مت کر. وہ بالکل جھک گیا, ہاتھ پاؤں چومے اس کے, اپنی انگوٹھی اتار کے دی کہ یہ میری سیل ہے, جو کرنا ہے کرنا, جتنی میری دولت ہے آدھی تمہاری. اور میں نے اس کو آزاد کیا اور پیپر پر لکھ کر سرٹیفائڈ کر دیا کہ یہ فاؤنڈ ناٹ گلٹی, اس کو آزاد کیا ہم نے اور یہ معصوم ہے, انوسینٹ ہے, کوئی اس کے ساتھ کچھ نہ کرے. تو یہ معجزہ آپ دیکھیے امام صادق علیہ السلام کا. اور مجلس کے اندر جو مناظرات بھارت بھر گزر کے ہمارے کیا باتیں کی جائیں, لیکن امام صادق نے 65 ایئر زندگی گزاری. بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ امام حسن کی اولادوں کو مسلسل شہید کیا جاتا رہا. حجاج بن یوسف ملعون کے ساتھ امام نے زندگی گزاری کہ جہاں پر اولاد امام حسن کو اتنا ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا کہ بعض دفعہ امام کو 20 دن تک بخار رہا غم کے صدمے کی وجہ سے. حکم دیا منصور دوانقی نے, امام کے گھر کو آگ لگا دو. امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی. خواتین ایک دفعہ چیختی ہوئی پریشان نکلی باہر. امام صادق کا شاگرد آئے تمام اور محلے والے آ گئے, جو جاننے والے تھے سب نے رسول خدا کے بیٹے گھر کو بجھایا, آگ کو بجھایا اور امام بیٹھ گیا. خواتین کو ایک طرف بٹھایا گیا, یقیناً پانی لایا گیا ہوگا اور تمام کی تمام امام کو چیزیں پرووائڈ کی گئی ہوگی. اور اس کے بعد امام نے ایک دفعہ گریہ فرمایا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ, گریہ کی کوئی جگہ نہیں ہے, بچے سلامت ہیں, خواتین سلامت ہیں, سیدانیاں بالکل صحت سلامتی کے ساتھ ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوا, گھر کا مال برباد ہوا ہے تو آ جائے گا, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. امام نے آپ جانتے کیا فرمایا؟ امام نے کہا میں اپنے گھر جلنے کی وجہ سے نہیں رو رہا, مجھے یاد آ رہا ہے کربلا میں میری پھوپھیاں اور میرے دادا امام حسین کے بچے کس طرح سے جب خیموں میں آگ لگی ہوگی تو دائیں سے بائیں میدان میں, صحرا میں, کربلا کے میدان میں دوڑ رہے ہوں گے,
کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کے لیے آتا، کوئی نہ تھا، یہ میرے جملے، کوئی نہیں تھا جو ان کو پانی کا کٹورا لا کر پیش کرتا. یعنی امام نے گریہ فرمایا. امام کا ایک اور بہت بڑا کام عزاداری سید الشہداء کو پھیلانا ہر طرف. کس طرح سے امام نے مرثیہ پڑھنے والوں کو بلایا، کس طرح سے امام نے دوہا پڑھنے والوں کو بلایا اور عزاداری سید الشہداء کو انحراف سے بچایا، گریہ کی فضیلت کو بتایا، ماتم کی فضیلت کو بتایا، جو حسین ابن علی کے لیے حلق سے چیخ نکلے اس کی فضیلت کو بتایا. آج کے تمام عزاداری کے انحراف تو امام نے اس زمانے میں سب کو بتا دیا کہ دیکھو ہمارے جد حسین کی عزاداری کی ہر چیز کتنا ثواب رکھتی ہے. امام کو زہر دیا گیا منصور دوادقی کے حکم سے، انگوروں میں زہر دیا گیا، امام نے انگور کھائے اور پھر امام کے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں رہی. علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ آخر میں امام کا جسم بالکل گھل چکا تھا اور بالکل امام ضعیف اور لاغر ہو چکے تھے، بستر پر آ گئے. ایک دفعہ امام نے وصیتیں کرنا شروع کی. امام موسیٰ کاظم کو بلایا، جناب حمیدہ بربریہ کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، بیٹیوں کو بلایا، 7 اولادیں 10 اولادیں امام کی سب کو بلایا. جناب اسماعیل شہید انتقال ہو چکا تھا. وصیتیں کی ایک دفعہ اور وصیتیں کرنے کے بعد اپنے تمام کے تمام رشتہ داروں پر ایک نظر ڈالی اور ایک دفعہ امام کی آنکھیں بند ہوئی اور روح مبارک جسد اطہر سے جدا ہو گئی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے گریہ فرمایا، جناب حمیدہ بربریہ نے گریہ فرمایا. امام صادق کے گھر میں ایک ماتم، ایک کوہرام بچا تھا. جب مدینے کے لوگوں کو پتہ لگا کہ رسول کا نواسہ دنیا سے چلا گیا، پورا مدینہ تہوبالا ہو گیا، ماتم، گریہ ازاری، لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں امام صادق کے گھر میں تعزیت دینے کے لیے. امام موسیٰ کاظم نے نماز پڑھائی، غسل دیا، کفن دیا، قبر مطہر میں اتارا. میں کہوں گا امام موسیٰ کاظم آپ کے بابا جب دنیا سے گئے تو لوگ آپ کے گھر میں آئے، ایک جمع غفیر آیا، بہت بڑا مجمع آیا آپ کو تعزیت دینے کے لیے. آپ کے دل کو کچھ شاید سکون مل گیا اور آپ نے دیکھا بابا کے اتنے چاہنے والے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ کے یا ابا عبداللہ مولا امام موسیٰ کاظم نے آپ کے گھر میں لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوں گے تو کسی نے آپ کے گھر کی خواتین کے الیاذ باللہ گالوں اور رخساروں پر تماچے نہیں لگائے ہوں گے، کسی نے کانوں سے گوہر نہیں چھینے ہوں گے. لیکن امام حسین جب شہید ہوئے گھوڑے سے زمین پر آئے تو تعزیت کس طرح سے پیش کی گئی؟ بچیوں کے رخساروں پر تماچے مارے گئے، سروں سے چادریں چھینی گئی، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. امام حسین علیہ السلام کی یتیم بچیاں 3 سالہ جناب سکینہ، 4 سالہ جناب رقیہ، ایک بچی 10 سال کی صحرا میں ہر طرف دوڑ رہی ہے، کرتے کے دامن میں آگ لگی ہے، پیروں میں کانٹے چبھ رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں جو بچائے. کبھی چچا عباس کو مدد کے لیے بلاتی ہے، کبھی بابا حسین کو، کبھی بھیا علی اکبر کو، کوئی بی بی واہ علیہ کی آوازیں لگاتی ہے، کوئی واہ محمدہ کی، کوئی واہ حمزہ کی، کوئی واہ جعفرہ کی، لیکن کوئی نہیں جو ان کی مدد کے لیے آئے اور کوئی نہیں جو ان کو آ کر دلا سکے. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پڑھنے والے اس عزاداری کو مختصر سی امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبول سے سرفراز فرما. جن جن لوگوں نے اس لائیو اسٹریم کو انجام دینے میں مدد کی، پروردگار ان کو امام صادق کی بارگاہ میں امام صادق کا شیعہ، امام صادق عزادار لکھ دے. پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. جن جن لوگوں نے واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے، آپ سے، اور جو لوگ اس مجلس کو ابھی دیکھ رہے ہیں، بعد میں دوبارہ دیکھیں گے، پروردگار ان سب کے دلوں میں جو حاجتیں پورا فرما. کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، مشکلات کو دور فرما. پروردگار جن بانیان مجلس سے اس کا انتظام کیا امام صادق کی جانب سے ان کو اجر جزیل عنایت فرما. پروردگار حضرت حجت کے اصحاب اور رجال غیب کو باعث انس و مؤانست قرار دے. امام زمانے کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. تمام مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی، یہ جو وائرس دنیا میں آ چکا ہے، پروردگار جلد از جلد اس وائرس کو ہم سے دور کر دے. اور جو لوگ اب محبان اہل بیت، جو محبان عزاداری اہل بیت ہیں، جس مذہب سے، جس دین سے، کسی بھی مذہب سے، اگر حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں، حسین ابن علی کے بچوں سے اور پنجتن سے محبت کرتے ہیں، پروردگار ان کو اس وائرس سے نجات دینا اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ بلند آواز سے درود بھیج دیجیے محمد آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.